اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 69 سے 75، 69 سے 75 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے انعام جو جنت کی صورت میں انہیں ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ یہاں پر خاص ایک رفاقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ انہیں ان کی معیت یعنی ان کی کمپنی، ان کی رفاقت عطا کرے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عنوان سے کسی کو پیش کرنا یہ خاص امتیاز کا پتہ دیتا ہے کہ یہ جو گروہ جن کا ذکر آنے والا ہے یہ بہت نمایاں گروہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے 4 کا یہاں پر ذکر آیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان کی معیت ان کو ملے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ نبیوں کا گروہ واضح ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے ایسے منتخب کہ جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور نبوت سے خدا انہیں سرفراز کرتا ہے۔ صدیقین ان لوگوں کا گروہ
کہ جو تصدیق میں آگے آگے ہیں، صداقت ان میں رچی بسی ہے۔ اس امت میں اگر ان صدیقین کو تلاش کرنا ہو تو میدان مباہلہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس پر ہم سورہ آل عمران میں گفتگو کر چکے کہ جھوٹوں پر لعنت کے لیے جو گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ صدیقین کا گروہ شمار ہوگا۔ پھر تیسرا گروہ والشہداء، کہ جنہوں نے گواہی اس انداز سے دی کہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں قربان کر دی، والصالحین، اور جو اعمال کے اعتبار سے اعمال صالح ہی رکھتے ہیں، ان کے اعمال کے اندر خطا، گناہ، عصیان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں جو ان کے لیے ایک تعبیر ہے معصومین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا، جاننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان مکمل رکھو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو نکلو دستہ دستہ ہو کر الگ الگ یا اکٹھے نکلو۔ اب ظاہر ہے کہ میدان جنگ یا میدان قتال کے اندر جانے کا جو بھی ایک پالیسی کا معاملہ ہوگا، وہ جس طریقے سے انسٹرکشنز دی جائیں گی اس کے مطابق نکلنا ہوگا۔ یا تو پوری قوم، پوری فوج ایک ساتھ موو کرے گی، یا دستہ دستہ الگ ہو کر نکلے گی، وہ اکارڈنگلی جو سالار ہے وہ بیان کرے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں یقیناً کچھ ایسے ہیں کہ جو ضرور بضرور دیر کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جن کی مذمت ہو رہی ہے یہ بھی بظاہر وہی افراد ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے آس پاس موجود ہیں، اور ان کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم بہت آئیڈیل قرار دے سکیں، بلکہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر لازماً دیر کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، قالا، تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، ہم پر تو اللہ نے بڑی نعمت نازل کی، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہ تھے ورنہ ہمیں بھی یہ زحمت اٹھانا پڑتی۔ اب ظاہر ہے کہ اس مصیبت کے نتیجے میں کسی کی جان گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی آرگن ضائع ہو گیا ہو، وہ معذور ہو گیا ہو، کسی کی آنکھ خدا نہ کرے چلی گئی ہو، تو وہ جو خدا کی راہ میں شہید بن کر گویا اس کیٹیگری میں چلے گئے جن کو بھی تھوڑی دیر پہلے پروردگار عالم نے کہا کہ ان پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے۔ یہاں پر یہ افراد نعمت اس بات کو مان رہے ہیں کہ موقع آنے کے بعد اگر میدان میں ہمیں نہ جانا پڑا تو ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہم پر نعمت نازل کر دی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک اپوزٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ جو پروردگار عالم نے مانگا تھا اس کے بالکل برعکس۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ایسے کہنے لگیں گے کأن لم تکم بینکم وبینہ مودہ، کہ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت اور الفت کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ اور ان کی زبان پر یہ جملہ آ جائے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ اب یہ عظیم کامیابی یعنی مال غنیمت، ورنہ میدان جنگ میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ تو بطور جماعت اگر آپ دیکھیں تو پورے مسلمانوں ہی کی مانی جا رہی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی شخص میدان کے اندر جم کر مقابلہ کرے، یا میدان کے اندر وہ شہید ہو جائے، یا وہ میدان میں جائے ہی نہ، منافق ہونے کے باوجود بظاہر تو اس کو شمار کیا جائے گا مسلمانوں کی جماعت میں، مگر چونکہ یہ نفاق کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ان کی نظر صرف مالی منفعت پر ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ ایک انتہائی ناپسندیدہ جملہ بن جائے گا۔ ورنہ یہ جملہ اپنی جگہ پر نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے یہ اچھا یا برا بنے گا۔ اگر ایک شخص کسی موقع پر مال غنیمت میں حصہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ جملہ کہے جبکہ وہ میدان میں بھی نہیں آیا تھا تو پھر یہ جملہ ناپسندیدہ ہو جائے گا کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا۔ لیکن اگر ایک شخص کسی وجہ سے کسی میدان میں نہیں جا سکا، چاہے اس کی وجہ اس کی بیماری ہو یا وہ پیدا ہی بعد میں ہوا، مثلا اس وقت بہت سارے افراد ہیں جو جنگ بدر کا ذکر سنیں گے تو یہ جملہ کہیں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ کامیابی حاصل کرتے۔ کربلا کا ذکر کوئی سنے گا تو یہ جملہ کہے گا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا۔ تو یقیناً پھر یہ جملہ ایک بہت ہی اچھے مائنڈ سیٹ کا ثبوت بن جائے گا۔ جیسے اس سے پیچھے والا جملہ تھا کہ انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ جملہ بھی نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اس جگہ پر چونکہ یہ غلط
کانٹیکس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ برا ہے کہ شہادت سے بچنے پر یہ جملہ کہا گیا. اور اگر ایک شخص ہے وہ واقعاً شہادت ملنے پر یہ جملہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا تو یقیناً یہ جملہ بہت اچھا بن جائے گا. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے الَّذِينَ، ان لوگوں کو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو چاہے وہ قتل ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عنقریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی یہ ون ون سچویشن ہے، بس شرط یہ ہے کہ واقعاً وہ موقع قتال کا ہو، خامخواہ کا تجاوز نہ ہو، قتال کے نام پر فساد نہ ہو، فساد کے نام پر قتال نہ ہو. دونوں صورتوں میں ناپسندیدہ ہو جائے گا. لیکن اگر واقعاً پیغمبر اکرم کی ہدایت پر، امام معصوم کی ہدایت پر وہ میدان میں نکلنے کا موقع ہے اور پھر وہ میدان میں نکلتا ہے، تو نکلنے کی شرط یہ ہے کہ اس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہو، تو پھر پروردگار کی طرف سے بشارت ہے. آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور جو کمزور ہیں مردوں میں سے، خواتین میں سے اور بچوں میں سے، ان کے لیے قتال نہیں کرتے. یعنی ایک ہے انسان کی نیت، وہ تو قربتاً اللہ ہونی چاہیے. سامنے جو آبجیکٹو نظر آ رہا ہے وہ یہ ظلم ہے کہ جو رجال لوگ ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، ان سب پر ظلم ہو رہا ہے. الذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ربنا، کہ اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنے پاس سے ولی اور سرپرست عطا کر. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی جانب سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے. اس آیت کے بارے میں علامہ طبرسی نے یہ لکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین کی عہد شکنی ہو گئی، اس کے بعد جب دوبارہ حکم جہاد ملا جس کے نتیجے میں فتح مکہ واقع ہوئی، اس وقت کی آیت میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ حکم دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ کبھی امتحان اسی بات کا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیکٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو افراد ہیں ان کو ایک زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، مگر اکارڈنگلی پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب میدان میں نکلنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو دوسرے افراد پھر وہ اپنی مرفع الحالی یا اپنے حالات کے بہتر ہونے کی وجہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس ہونے والے ظلم کے خلاف جب میدان میں نکلنے کا وقت آئے تو پھر وہ تندہی کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بہت واضح رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے قطعا نہیں ہے کہ جو جہاد کے حوالے سے پہلی آیت شمار کی جاتی ہے. پہلی آیت وہی شمار کی جاتی ہے جو سورہ حج کے اندر آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے. اس تشریح کو اس لیے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کو جہاد اسلامی کا پس منظر دکھانے کے لیے کبھی پیش نہ کیا جائے کہ مسلمانوں کو حملہ کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، ان مسلمانوں کو نجات دلانے کے واسطے جو بعد ہجرت مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہجرت کے بعد آغاز جہاد سے اس آیت کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی تشریح اپنے مقام پر ہے. اگر دیکھنا چاہیں تو علامہ سعید علی نقی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام، جس کے اندر پیغمبر اکرم کی سیرت کو خاص اس پہلو سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ جہاد اور غزوات اور قتال کا کیا پس منظر تھا، دیکھا جا سکتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.